بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پولیس ٹریننگ سکول گارڈن رینج میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندہ خصوصی سندھ جاوید ابراہیم منگی کے مطابق تقریب میں سندھ پولیس کے افسران کو جرائم کنٹرول کرنے پر جدید ٹریننگ دی گئی۔ ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد نوجوانوں اور افسران میں سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے، جس میں ٹریننگ سکول گارڈن کے انسپکٹر ضیاء الدین اور پروگرام کے مہمان خصوصی CEO بینک اسلامی پاکستان سید عامر علی نے نوجوانوں کو لیکچر بھی دیا اور سرٹیفکیٹس بھی دیے۔ انچارج ٹریننگ سکول انسپکٹر ضیاء الدین نے اس موقع پر کہا کہ اس ادارے سے ہمارے افسران کی یہی کوشش ہے کہ یہاں سے ٹریننگ کر کے مختلف تھانوں میں جا کر یہ افسران عوام کی خدمت کریں اور جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ملک کی خدمت میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے ہی، جہاں پر کرنگی انڈسٹریل ایریا ناصر کالونی پولیس چوکی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی ایک شاندار کارروائی کرتے ہوئے چوکی انچارج ASI شفیق انجم نے پولیس پارٹی کے ہمراہ علاقے سے موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کرنے والے ایک گروہ کو دھر لیا۔ گرفتار افراد جن میں حارث، وقار، شان، رضا اور محمد جمشید شامل ہیں۔ گرفتار افراد سے الواسے ٹاؤن کے ایک پلاٹ سے کھلے ہوئے موٹر سائیکل کے پارٹس اور موٹر سائیکلز بھی برآمد کر لی گئی ہیں، جبکہ FIR کا اندراج کر کے ملزمان کو تفتیشی ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کرنگی سے ہی، جہاں پر کرنگی کے علاقے کرنگی 5 نمبر میں پرانی بلڈنگز پر بلڈر مافیا کی جانب سے ناجائز تعمیرات کا سلسلہ دھڑلے سے جاری ہے، جبکہ کرنگی میں ایک اور حادثہ ہونے کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی لاپرواہی کے باعث کراچی میں کئی جانی نقصان ہو چکے ہیں، مگر اب بھی ضلع کرنگی میں بڑے پیمانے پر رشوت لے کر بغیر نقشے پرانی بلڈنگز پر 5 اور 6 فلورز کی غیر قانونی تعمیرات جاری ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ حرکت میں آئے اور بلڈنگ کے رہائشیوں کو نقصان سے بچائیں۔ بلڈنگ کے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد کراچی پریس کلب کے سامنے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کریں گے، جبکہ CM سندھ اور چیف سیکرٹری سندھ اس معاملے کا فی الفور نوٹس لیں۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کرنگی سے ہی، جہاں پر ڈپٹی کمشنر کرنگی کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے بالکل سامنے سرے عام ہوٹل، ریسٹورنٹ اور بازار میں خرید و فروخت جاری ہے، جبکہ انتظامیہ مکمل طور پر غائب ہے، جبکہ پولیس بھی اس حوالے سے لا علم بنی ہوئی ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ یہاں پر زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں بھی عام ہو چکی ہیں۔